ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے متحدہ کا اپنے وزراء اور اہم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کا دعویٰ۔ کراچی کو فی الفور وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مجھ سے بھی سیکیورٹی واپس لی گئی، سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ صوبائی حکومت کوئی اور حربہ استعمال کر لے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے نہیں رکیں گے۔ سندھ حکومت سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کو سیکیورٹی دیتی ہے، یہ پاکستان کو اپنے اقدامات سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ انہیں حق نہیں کہ وہ کراچی کے حکمران رہیں۔ کراچی جیسا اہم شہر سندھ حکومت جیسی نہل صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق کو آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا گیا ہے اور کابینہ میٹنگ میں بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ ساری وفاقی حکومت اور ریاست ہمارے موقف کو سن رہی ہے، کوئی غیر جمہوری غیر آئینی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا سیکیورٹی واپس لینے کا الزام سراسر جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ واضح کر چکے، متحدہ کے کسی بھی رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کا دو ٹوک اعلان، کہا سندھ یا کراچی کے خلاف منفی بیانی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست کرنے کی بجائے حقائق اور تحقیقات کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا۔ وفاقی وزراء اسلام آباد میں موجود سیکیورٹی وہیں تعینات ہوتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے۔ یہ جس حکومت کے وزیر ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی سندھ حکومت فراہم کرتی ہے۔ جھوٹے بیانی کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لوگوں پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ آج بھی وہی جھوٹا پراپیگنڈا ایک منظم سازش کے تحت جاری ہے۔ کچھ عناصر شہر اور ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم اور ان کی جماعت کی سیاست بھی منفی اور انتشار پر مبنی ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق 20 افراد کے ورثاء میں آج چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ وزراء گھروں میں جا کر چیک دیں گے۔ سانحہ گل پلازہ پر وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم۔ صوبائی وزراء شجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیاء الحسن لنجار شامل۔ سب کمیٹی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی، مزید کارروائی اور لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ کابینہ کا سانحہ گل پلازہ پر اظہار افسوس۔ سانحہ میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کی منظوری۔ متاثرہ دکانداروں کو گھریلو اخراجات کی مد میں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متاثرہ دکانداروں کو کاروبار کے لیے بلا سود 1 کروڑ روپے قرضہ فراہم کرنے کی بھی منظوری۔ سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، تمام متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، شجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کابینہ نے متاثرہ تاجروں کو فوری کاروبار شروع کرنے کے لیے متبادل مقامات کی منظوری دے دی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر مالی نقصانات کی اسسمنٹ کی جائے گی۔ تاجروں کے نقصانات کی ادائیگی حکومت سندھ برداشت کرے گی۔ عمارتوں میں فائر سیفٹی سہولیات نہ ہونا قومی چیلنج ہے۔ تمام کمرشل عمارتوں کے لیے نئے SOPs تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف فائر آڈٹ رپورٹ نہیں، عملی اقدامات لازمی ہوں گے۔ سانحہ پر سیاست کرنے کی بجائے حقائق اور تحقیقات کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا۔ سینٹ داخلہ کمیٹی میں وزیر مملکت طلال چودھری اور ارکان سینٹ آمنے سامنے۔ طلال چودھری نے کہا اسلام آباد اس وقت لندن اور نیو یارک سے زیادہ محفوظ ہے۔ سمینہ ظاہری ہو سکتا ہے اسلام آباد زیادہ محفوظ ہو، لیکن لندن وغیرہ میں فوری ایکشن ہوتا ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود بولے، آپ ایک شہر تو بات کر رہے ہیں لیکن باقی ملک کے حالات آپ کو معلوم ہیں۔ طلال چودھری نے کہا خیبر پختونخوا کو NFC سے 100 ارب ملا، انہوں نے اس کا کیا کیا؟ میرے بیٹے کو کالے شیشے لگانے پر 9 مرتبہ جرمانہ ہوا۔ سینیٹر عمر فاروق بولے، اس پر تو ایکشن ہونا چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ کا سیکشن 6 سے متعلق فیصلہ جزوی کالعدم قرار۔ عدالت نے اپیلوں پر قابل سماعت ہونے کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ فیصلے کے مطابق پارلیمنٹ انکم ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری۔ مری اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ برف باری کا نیا سلسلہ شروع۔ بعض علاقوں میں 3 فٹ تک برف پڑ گئی۔ گلیات میں 6 روز سے بجلی اور موبائل سروس معطل۔ تمام لنک روڈز بند ہونے سے مکین گھروں میں محصور۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، بٹگرام، آلائی، اوگی، لوئر دیر، پارا چنار، کاغان، ناران اور کلام میں بھی بھاری برف باری۔ پارا چنار شہر اور گردنواں میں 15 انچ سے زائد برف باری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ آزاد کشمیر میں چناری، ہجیرہ، 8 مقام، حویلی، کوہٹا، لیپا ویلی اور وادی نیلم، جہلم ویلی، پانڈو، چھم اور سندن گلی میں شدید برف باری سے سڑکیں بند۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس متاثر۔ وادی نیلم اور گریس ویلی میں 5 فٹ تک برف ریکارڈ۔ ہجیرہ میں برف باری کے باعث 3 مکانات گر کے 1 خاتون زخمی۔ بجلی، سڑکوں کی بندش اور خوراک و ادویات کی قلت نے عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔
خیبر پختونخوا میں انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، سیاحوں کے داخلے پر پابندی، شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز، محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری۔ استور میں گزشتہ 2 روز سے جاری برف باری میں مزید تیزی، 4 فٹ تک برف باری کے باعث نظام زندگی درہم برہم۔ تحصیلوں شونٹر تے اور تحصیل منی مرگ کا اکثریتی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، مارکیٹیں اور کاروباری مراکز ویران، علاقے میں غذائی قلت کا خدشہ۔ گلگت بلتستان کے اضلاع دیامر، چلاس، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، بٹوگا، داریل اور تانگیر میں شدید برف باری جاری، بابوسر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑنے سے شدید سردی۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں بھی برف باری، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برف باری کا دوسرا سپیل، کوئٹہ، کلات، مستونگ، کوہلو، ضلع کلا عبداللہ سمیت کئی شہر برف سے ڈھک گئے۔ سنجاوی، پشین، نوشکی، زیارت اور کوئٹہ کو ملانے والی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند، فورٹ منرو جانے والے راستے بھی بند۔ چمن شہر اور گردنوا میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیرآب، مسلم باغ، چمن اور دیگر اضلاع میں بھی موسم سرد۔ بلوچستان میں آج تک بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی، پی ڈی ایم عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ قومی شاہراہوں پر موجود۔ زیارت، چمن، پشین، کلا عبداللہ میں امدادی کارروائیاں جاری۔ کان مہرزئی اور جوب سمیت متاثرہ علاقوں میں پی ٹی ایم متحرک، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی عوام کی مشکلات کم کرنے پر پی ڈی ایم کی تعریف۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنوا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، ٹھنڈ بڑھ گئی، شہریوں کو مزید سرد موسم کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم پنجاب نے قومی شاہراہوں پر ہیوی مشینری اور عملے کے ساتھ الرٹ جاری کر دیا، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ کراچی میں سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ 2026 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 5.1% رہنے کا امکان۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس نے پاکستان کے معاشی اشاریوں کی پیشگوئی کر دی۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کی حقیقی جی ڈی پی نمو 3.5% رہے گی۔ 2027 میں مہنگائی معمولی اضافے کے ساتھ 5.6% تک جا سکتی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0.5% سے بڑھ کر 1.3% تک جا سکتا ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے کہنے اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% کی توقع ظاہر کی، جبکہ 2 برسوں کے لیے مہنگائی 5 سے 7% رہنے کی پیشگوئی۔ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے ممالک میں شامل، عالمی بینک کا پاکستان میں ٹیکس نظام میں بہتری اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور۔ جنوبی ایشیا میں ترقی کے موضوع پر رپورٹ کے مطابق جدید زرعی منصوبوں سے فصلوں کی پیداوار میں 14 سے 31% اضافہ ہوا۔ ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی کو سماجی تحفظ کے پروگراموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ BISP کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مزید مؤثر بنایا گیا۔ عالمی بینک نے رپورٹ کو خطرات سے استحکام کی جانب سفر کا نام دیا۔ محمد علی فرید خواجہ 3 سال کے لیے کمشنر SECP تعینات، وزارت خزانہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ڈاکٹر کبیر تاحال چیئرمین SECP کا چارج نہیں سنبھال سکے۔ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر کبیر کو کچھ دن پہلے چیئرمین SECP تعینات کیا تھا۔ ڈاکٹر کبیر کا بطور چیئرمین مسابقتی کمیشن استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جس نے بنائے کمال کے بنائے ہیں، اب تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رول سے متعلق دلچسپ ریمارکس، کہا اتنی محنت کی ہے رولز بنانے والوں نے، آپ اپنی ہائی کورٹ پر الزام لگا رہے ہیں؟ ان رولز میں پیمنٹ کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز بنانے اور نافذ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، فل کورٹ پڑھ کر منظوری کرتی ہے۔ فل کورٹ سے 1 روز قبل 596 صفحات پر مشتمل رولز دیے گئے۔ میں نے اعتراض منظوری پر کیا، فل کورٹ میں کہا گیا بند بک منظور کرانی ہے۔ جن کو خود گرفتار کرایا خود جیل بھجواتے ہیں، پھر ہڑتال کر دیتے ہیں، میڈل ملنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے بار ہڑتال پر ریمارکس، کہا ججز تو نہل ہیں ہی، اب عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں، بار تو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے، بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دے دیا۔ سول کیس میں وکیل کی عدم موجودگی پر استفسار کیا تو وکیل نے جواب دیا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے۔